रब्बक फकब्बिर वसियाबक फतहजिर वर्जुज फहजुर। जिन में पड़े हुए हैं, तो अल्लाह दिन में भी सोने नहीं देता और रात में भी सोने नहीं देता। यह है पैगंबर की शान, रहमतुल लिल आलमीन की शान ये है। ये बादशाह ऐसा होता, बादशाह हुक्म चलाने वाला होता है और हमारा पैगंबर खुदा का हुक्म सुनने वाला होता है। और क्यों करता है अल्लाह क्यों करता है? इसलिए अल्लाह करता है, ऐ पैगंबर मैं देख रहा हूं कि दिन भर तुझे तकलीफ दे रहे थे, तुझे तेरे से हमदर्दी करने वाला कोई नहीं है, सब तुझे पत्थर फेंक रहे हैं, सब तुझ पर तान कर रहे हैं, तेरी बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, तो टूटा हुआ दिल लेकर आकर लेटा हुआ है, लेकिन मैं तेरी इस शिकस्तगी की कैफियत को देख नहीं सकता। तो क्या कर, उठ और मेरे पास आ जा, मैं एक सलवात भेज दूंगा तो सारी कुल्फत दूर हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह उसके फरिश्ते सलवात भेजते होंगे। अरे हमारे घर में कोई आदमी मिलकर तकलीफ के आलम में कहता है फिक्र मत करो अल्लाह अच्छा कर देगा, काफी रंज दूर हो जाता है। एक आदमी जो कुछ कर नहीं सकता तसल्ली के दो बोल बोलता है तो हमारा रंज काफूर हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह सलवात भेजने के लिए अपने करीब बुला लेता है और कहता है मेरे करीब हो जा, काफिर तुझे सता रहे हैं, मखलूक तुझे तंग कर रहे हैं, लेकिन मैं तुझ पर सलवात भेजता हूँ और मेरे साथ फरिश्ते भेज तुझ पर सलवात भेजते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तसल्ली होती होगी। ये बादशाह नहीं, ये फकीर का काम होता है। अल्लाह ताला लोग कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 4 बादशाह थे। दुनिया में सुने होंगे आप, 4 बादशाह थे, 2 मोमिन 2 काफर, 2 मोमिन और 2 काफर। सुलेमान इब्न दाऊद, जुल्करनैन, ये 2 मुसलमान थे। बख्त नसर और एक शैतान काफर है। ये दोनों के दोनों काफर थे जो सारी दुनिया पर हुकूमत किए। अब उसके बाद देखो मुहद्दिसीन का अंदाज आप देखो, ये 4 हैं। उसके बाद कहते हैं वो सयमदी को रजुलुन मिन अहले बैती। अब हदीस करने वालों ने, बयान करने वालों ने एक टुकड़ा लगा दिया, 5वां एक वो शख्स होगा जो मेरी उम्मत में से होगा, मेरे अहले बैत में से होगा। मतलब ये कि मेहदी जो होगा सारे आलम का बादशाह बनेगा। ये एक ही हदीस की रिवायत में ये बात आई है, दूसरों के पास ये रिवायत नहीं है। ये हदीस के टुकड़े को घड़ा गया है और लोगों के जहनों को खराब करने के लिए मेहदी को खामखा बादशाह बनाकर पेश किया गया है, ताकि लोग मेहदी को कबूल करें, अल्लाह के लिए न करें, मेहदी को कबूल करें तो दुनिया के लिए कबूल कर लें। ये बात भी गलत हो गई। अब इसके बाद मेन टुकड़ा जो आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब मेहदी को भेजेगा, मेहदी काम करेंगे, उसके बाद में ईसा आएंगे, फिर उसके बाद में दज्जाल आएगा। ये आमतौर पर हदीस पेश की जाती है और साबित किया जाता है कि ये बात सही है। मैं इस मौके पर आबिद खुनमीरी अपनी जिम्मेदारी के साथ मशाइखिन किराम और उलमा की मौजूदगी में और अक्सरियत हाज़रीन के सामने सारी दुनिया को अपने मेरा चैलेंज है कि कोई सही हदीस बता दे, कोई सही हदीस बता दे जो हदीस की मोतबर किताबें में जिसका शुमार किया जाता है, एक भी सही हदीस ऐसी बता दे कि जिसमें मेहदी माऊद के साथ ईसा का या ईसा के साथ मेहदी का जिक्र हो। मगर मतन बताना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताना। शारह करने वालों ने जो अल्फाज अपनी तरफ से लगा दिए हैं उसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं। राय देने वालों ने, गुमान करने वालों ने, अगर अच्छी नीयत से क्यों ना हो, हालात को दीगर अहादीस को देख कर ही क्यों ना हो, अगर वो बयान कर दे कि साहब फुला साहब ने, अशरफ अली साहब थानवी ने फुला किताब में ऐसा लिखा है, शराह मुस्लिम ने, अबू वाइज मोहम्मद दहलवी ने, नजीबुद्दीन ने अपनी रिवायत में फतहुल मुल्हिम में, अगर जो शरह इमाम मुस्लिम है उसमें ये रिवायत लिखी है और ये कहा
اس سے مراد یہ ہو سکتے ہیں۔ عبدالحق تفسیر حقانی میں یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مہدی موعود ہو سکتے ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کی رائے ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی حدیث میں، متن میں، رسول اللہ کے متن میں اگر کوئی عیسیٰ کے ساتھ مہدی کا ذکر کر بتا دے، مہدی کے نام کے ساتھ، تو میں آپ سے ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث جو آئی ہے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں مہدی کی روایت ہی نہیں آئی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے ساتھ مہدی کا ذکر بھی ہے۔ یہ دو زبانیں کیسے اختیار کیے جاتے ہیں؟ مہدی کا انکار کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم جیسی حدیث کی کتابوں میں مہدی کا نام تک نہیں ہے، اور عیسیٰ کے ساتھ جوڑنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کے ساتھ مہدی کو جوڑا جاتا ہے اس لیے کہ نجیب الدین محمد الواعظ نے یہ بات کہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا چیز بھی تمہاری اور پٹ بھی تمہاری، انکار کرنا بھی ہو تو حدیث کا سہارا، اور ماننا بھی ہو تو حدیث کا سہارا۔ بات وہ ہونی چاہیے جو ایک ہو۔ اسی لیے ہم چیلنج کے طور پر کہتے ہیں بتاؤ کون سی حدیث ہے؟ کیف بکم اذا نظر فیکم ابن مریم وہ امامکم منکم، یہ ہے حدیث امام مسلم نے لکھی ہے۔ اے مسلمانوں لوگوں، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ تم میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے، وہ امامکم منکم، یہ ہے حدیث کی روایت۔ مگر یار لوگوں نے اس میں امام کے بعد، امامکم کے بعد المہدی کا اضافہ کر دیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ روایت میں مہدی کا لفظ کہاں ہے؟ روایت میں نہیں ہے، یہ بریکٹ میں رکھنے کی بجائے اپنے طور پر روایت میں داخل کر دیے ہیں۔ اب وہ روایت مشہور ہو گئی، وہ امامکم سمواد وہ امامکم المہدی۔ لیکن بعض دیانتدار ہیں، بعض دیانتدار لوگ بھی ہیں، انہوں نے کہا لعل المراد منہ المہدی، ہاں شاید یہ امام سے مراد مہدی ہو سکتے ہیں۔ یہ روایت ماننے کے قابل کی بات ہے۔ وہ مطلب ہے کہ رسول اللہ نے نہیں بیان کیا، یہ شرح کرنے والوں نے اس پر شرح کر لکھ دی ہے، یہ بات مان سکتے ہیں۔ والعجبہ انہ المہدی الموعود، اور زیادہ شبہ یہ جاتا ہے کہ امام سے مراد امام مہدی ہیں، یہ شرح کرنے والوں نے، کامنٹری کرنے والوں نے یہ بات لکھی ہے۔ والراجح عندی امام المہدی، اور یہاں امام سے مراد میرا جو پسندیدہ طریقہ ہے، میں جسے پریفر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں امام سے مراد امام مہدی ہیں۔ میں یہ سب روایتیں کس کی ہیں؟ یہ رسول اللہ کی روایتیں نہیں ہیں، کہ رسول اللہ کی حدیث کی شرح کرنے والوں نے اپنی طرف سے مہدی کا لفظ لگا دیا ہے۔ متن حدیث میں کہیں بھی امام کے ساتھ مہدی کا لفظ ان روایتوں میں نہیں بتا سکتے، تو کیا مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مہدی آ نہیں سکتے؟ یہ میرا چیلنج ہے۔ اگر کوئی اس کا جواب دینا چاہے تو میرے پتے پر دے سکتا ہے، اس میں جو پتہ بھی ہے، یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے اندر پتہ ہمارا موجود ہے۔ اگر کوئی جواب دینا چاہے تو جواب دے سکتا ہے، اس طرح کہ وہ حدیث بیان کرے جو صحیح حدیث کہلاتی ہے، اس میں نام مہدی کا متن حدیث میں بتائے، شرح میں بتائیں گے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری ایک روایت آئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اگر تم میں سے اگر کوئی عیسیٰ کو پاؤ تو میرا سلام کہنا۔ من ادرکا عیسیٰ ابن مریم منکم فلیقری منی السلام، تم میں سے جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پائے تو چاہیے اس کو کہ میرے طرف سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مہدی کے ساتھ عیسیٰ آنے والے ہیں۔ پہلے کون آئیں گے؟ مہدی۔ مہدی کون ہے؟ اللہ کے خلیفے۔ مہدی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور پیروی کرنے والے، امت کو ہلاکت سے بچانے والے، یہ پہلے آئیں گے۔ ان کے 40 سال کے بعد عیسیٰ آئیں گے۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں تم میں سے کوئی عیسیٰ کو پائے تو میرا سلام کہنا، کیونکہ مہدی کیا کرے تھے؟ کیا رسول اللہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جو خلیفۃ اللہ ہے، جو کہہ رہے ہیں المہدی منی من ولد فاطمہ، مہدی مجھ سے ہیں، فاطمہ کے اولاد سے ہیں، ان کو سلام نہیں بولتے؟ المہدی منی یخفو اصلی ولا یخفی، مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا،
मासूम को भी महदी को मानते हैं मगर अपना सलाम नहीं बोलते। जो ईसा से 40 साल पहले पैदा हुआ है सलाम कहते हैं, तो किसे सलाम कहलवाते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम को। तो मालूम यह हुआ रसूलुल्लाह को महदी से बैर नहीं। अरे जब वो जमाने में नहीं थे तो सलाम किसको कहेंगे? अगर एक जमाने में होते तो दो का भी जिक्र करते, जब वो एक जमाने में दो नहीं है तो रसूलुल्लाह क्यों सलाम बोलेंगे? इसलिए रसूलुल्लाह ने सलाम नहीं कहा। उस पर मुस्तदाद ये है कि अबू हुरैरा जब इस हदीस को बोलते हैं तो साफ ये कहते हैं जो कोई पाए तो रसूलुल्लाह की तरफ से भी सलाम करे और इस बंदे अबू हुरैरा की तरफ से भी सलाम पेश कर दे। तो वह अबू हुरैरा, रसूलुल्लाह तो खैर रसूलुल्लाह थे, अबू हुरैरा को भी ख्याल पैदा नहीं हुआ कि महदी अल्लाह के खलीफे के पास जाएंगे, ईसा के सलाम करेंगे तो बाजू महदी भी रहेंगे। अरे वो भी जब ईसा दज्जाल को कत्ल कर रहे हैं और कत्ल करने में महदी मदद कर रहे हैं तो अबू हुरैरा को क्या महदी मौत से दुश्मनी थी? मालूम ये हुआ कि नहीं, न रसूलुल्लाह को है न महदी को है। सलाम नहीं कहा क्यों? इसलिए कि थे ही नहीं तो सलाम किसको अर्ज करेंगे? इसलिए महदी और ईसा का इज्तिमा एक जगह एक मुकाम पर हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी हदीस तो आ गई है, मुस्लिम ने साफ तक लिखी है, इज़ा बुयल खलीफतान फख्तुलू। जब एक वक्त में दो खलीफों के लिए बैयत ली जाए तो उनमें का जो आखिर है उसे खत्म कर दो। तो अब मालूम यह होता है महदी तो पहले आ चुके थे, ईसा बाद में उतर रहे हैं और जब खिलाफत के लिए बैयत दोनों खलीफतुल्लाह है तो अब मानना तो किसे मानना, मारना तो किसे मारना। तो मालूम यह हुआ कि वो जो जमा कर दिया गया वही गलत है, वरना रसूल तो फरमाते हैं एक वक्त में दो बैयत नहीं हो सकते। अरे आप तो खिलाफत इलाही की बात करते हैं, मैं खिलाफत रसूल की बात करता हूं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और उधर सकीफा बनी साहिदा में गड़बड़ पैदा होने लगी अंसार और मुहाजिरीन की, और जब मुहाजिरीन वहां पर पहुंचे तो हज़रत साद मौजूद है, ऐलान किया गया तो कहा कि नहीं कुरैश में से खलीफा होना चाहिए। तो अंसार ने कहा मिन्ना अमीरुन व मिनकुम अमीर, क्यों झगड़ा खत्म कर देंगे, हमारे पास भी एक अमीर और तुम्हारे पास का भी एक अमीर, दोनों अमीर मिलकर काम चलाएंगे। तो उस वक्त में वो सिद्दीक़ ने फरमाया कि नहीं, अल अइम्मतु मिन कुरैश, रसूलुल्लाह ने फरमा दिया आइम्मा होंगे तो कुरैश में से होंगे, दो खलीफे जायज नहीं हो सकते। जब अल्लाह के रसूल के खलीफे के लिए दो नहीं हो सकते एक जमाने में, तो अल्लाह के खिलाफत के लिए दो कहां से हो सकेंगे? खिलाफत रसूल दो के लिए दो आदमी नहीं हो सके तो खिलाफत इलाहिया के लिए कैसे हो सकेंगे? और दोनों अपना काम कैसा चला सकेंगे? तो मालूम यह हुआ कि इज्तिमा महदी और ईसा का जो तस्वुर है वो गलत है। हाँ, और फिर चौथी बात यह है कि दज्जाल इतना कवी है पहलवान कि अल्लाह का खलीफा ईसा जो अपने जमाने में मुर्दों को जिंदा कर देता था, दज्जाल को मारने के लिए काफी नहीं है, बल्कि महदी से कहता है चलो भाई मेरे साथ चलो, दोनों मिलकर मारेंगे। खलीफतुल्लाह अदुल्लाह के सामने कमजोर पड़ रहा है और दो खलीफे जाकर मार रहे हैं। मैं कहता हूं कि इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? अल्लाह का एक खलीफा है ना, अल्लाह अपने दुश्मनों को हलाक करने के लिए खलीफे की जरूरत नहीं, निमरूद को मारने के लिए मच्छर काफी हो सकता है, अबरहा के लश्कर को खत्म करने के लिए चिड़िया काम कर सकती हैं, अबाबिल काम कर सकते हैं और मामूली कंकरियां से उनको खत्म किया जा सकता है। तो दज्जाल को मारने के लिए, अरे दज्जाल को मारने के लिए ईसा को मारने की जरूरत नहीं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब ईसा नाजिल होंगे और दज्जाल जब आपको देख लेगा बाबे लुत पर, यजूबू कमा यजूबुन, ये तुम्हारा दज्जाल पिघलता जाएगा, कमा यजूबुल मिल्हु फिल माई, जैसा कि नमक पानी में घुल जाता है। मारने की वजह से नहीं, फकत जब ईसा की नजर दज्जाल पर पड़ेगी तो उसी वक्त से दज्जाल क्या होगा, घुलने लगेगा, जैसा पानी में नमक घुल जाता है ऐसा ही घुलेगा। उसको मारने की क्या जरूरत थी, उसको तो घुलना ही काफी था।
پھر بھی جب مقابلہ کریں گے تو مار دیں گے تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ مارے. اس کے بعد اس کو ماریں گے اور صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, مار دیں گے, اور جزیہ جو جائز تھا اس جزیے کو ختم کر دیں گے. یہ کام عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. اب اس کام میں مہدی ساتھ دیں گے ایسی کوئی روایت نہیں ہے. یہ لوگ لگا لیتے ہیں اپنے طرف سے کہ مہدی عیسیٰ کا ساتھ دیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. کسی روایت میں یہ بات نہیں. اب ایک بات کہتے ہیں کہ خروج سفیانی کو بھی, سفیانی بھی ایک آئے گا مہدی کے زمانے میں, سفیانی بھی آئے گا. یہ شیعہ لوگوں کی روایت ہے. سفیانی کا تصور ہے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, بلکہ اس کا تصور سفیانی کے خروج کے جو تصور ہے وہ ہے اصل میں شیعہ لوگوں کے پاس ہے. سفیانی کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ سفیانی حضرت سفیانی حرب کے بیٹے معاویہ, حرب کے بیٹے سفیان, سفیان کا بیٹا معاویہ, معاویہ کا بیٹا یزید, یزید کا بیٹا خالد, اس کی نسل سے جو اولاد پیدا ہونے والی ہے اس کو سفیانی کے نام پہ یاد کرتے ہیں. اور یہ جتنے نام پڑھا میں یہ سب کے سب سادات کے دشمن تھے. یہ سب کے سب سادات بنی فاطمہ کے دشمن تھے. حرب تو خیر مر کر گیا. ابو سفیان نے کیا کام کیا؟ فتح مکہ کے دن ابو سفیان کا اسلام لانا ہوا. جنگ بدر میں دشمنوں کے کافروں کی فوج کی کمان کرنے والے ابو سفیان, جنگ احد میں کمان کرنے والے ابو سفیان. ارے فتح مکہ تک بھی ابو سفیان نے کافروں کی فوج کی کمانڈری سنبھالی تھی. فتح مکہ ہوا تو ایمان لائے ڈر کر. ان کا بیٹا معاویہ, ان کے پاس بھی حکومت و سلطنت تھی, کا سودا تھا, نشہ تھا. اسلام کو قبول کیا تو حکومت کے لیے, کاتب وحی بنے تو حکومت کے لیے. بات بڑی نہیں. ابو بکر کے زمانے میں کام نہیں چلا, عمر کے زمانے میں کام نہیں چلا, عثمان کے زمانے میں کام نہیں چلا, اور جب علی کا زمانہ آیا تو پھر وہ اپنے جوہر دکھانے لگے. مصر کے گورنر تھے, جب علی نے لکھ کر بھیجا کہ لوگوں نے مجھے خلیفہ چن لیا ہے, آپ اس کو قبول کرتے ہوئے دستخط کر کے جواب دے دو, تو معاویہ نے خالی خط, خالی کوڑا کاغذ بھیج دیا. علی نے پڑھا تو سمجھ گئے علی کہ اس کے دل میں میرے سے دشمنی ہے. اس کے بعد جنگ ہوئی. حضرت بی بی عائشہ سے جنگ ہوئی, علی کی کروانے والے معاویہ, جس کو جنگ جمل کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت علی سے جنگ کیا معاویہ نے, اور دونوں جنگوں میں 70,000 مسلمان مارے گئے. حکومت کا نشہ تھا. پھر اس کے بعد امام حسن کو زہر دلانے والے معاویہ, زیادہ آپ کی بیوی سے کہا تھا کہ تم مار دو حسن کو, میں تم سے شادی کر لوں گا اور میں خلیفہ بن جاؤں گا تو تم جو ہے میری بیوی بن جاؤ گے. زیادہ نے حکومت کے لالچ میں امام حسن کو شہید کر دیا, زہر دے گیا, پانی کے پیالے میں سے زہر دے گیا تھا. اس کے بعد میں معاویہ نے چال چلی اور کہا جو عورت امام رسول اللہ کے نواسے امام حسن کو زہر دے سکتی ہے تو کیا مجھے کل زہر نہیں دے سکتی؟ میں تجھے شادی نہیں کرتا. اس کے بعد خلیفہ ہو گئے. خلیفہ ہونے کے بعد یزید کو خلیفہ بنانا چاہا اور امام حسین سے جنگ ہوئی. تو پورا خاندان میں بتا رہا ہوں سادات بنی فاطمہ کا دشمن, اس میں سے یہ خروج سفیانی خروج کرے گا. یہ بھی چاہے گا کہ کسی طرح خروج کرے اور فاطمہ کی اولاد کو ختم کر دے. خود خراب بڑا کرے گا, یہ لشکر آتا ہے تو سفیانی کو ختم کر دیتا ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ بہت پہلے کی بات ہے, مہدی موعود سے بہت پہلے کی, بنو امیہ بنی عباس کی حکومت کی بات ہے. اب جب یزیدیوں کی طرف سے سفیانی کو مہدی بنایا گیا تو ان کے مقابل والوں نے قحطانی کو ایک مہدی بنا لیا. کہا کہ تم سفیانی کو مہدی بناتے ہو, ہم قحطانی کو مہدی بنائیں گے. چنانچہ ٹریٹن نامی کتاب نے اپنی ایک کتاب اس نے لکھی ہے, اسلام بلیف اینڈ ایکشن, اس کتاب کا نام ہے. یہ ہے اصل میں برٹش میں پروفیسر آف عربک, یہ M.A. ڈیلٹ, یہ ٹریٹن ہے. تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام بلیف اینڈ ایکشن. اس میں وہ جو لکھتا ہے
There was a talk of Sufyani Mahdi, a representative of the elder branch of Umayya. یہ بنو امیہ اور بنی عباس کی جو لڑائی کر رہی تھی تو بنی امیہ کے دور کی یہ بات ہے. تو انہوں نے elder branch of Umayya who would take vengeance on the Abbasis and restore the fortunes of his family. تو عباسیوں سے مقابلہ کرنا اور اپنے خاندان کی عظمت رفتہ کو پھر سے بحال کرنے کے لیے اس نے ایک سفیانی مہدی کا تصور پیدا کیا، کھڑا کیا. تو یہ تو ہوا پہلے کی بات. دی سدرن عربس اور اس کے مقابلے میں جنوبی عرب کے لوگ، دا سدرن عربس ان دیئر ٹرن لکڈ فار قحطانی مہدی ٹو ریسٹور دی اینشینٹ گلوری آف دیٹ برانچ آف دا نیشن. تو انہوں نے اپنے خاندان اور اپنے خاندان کی شاخ کی عظمت رفتہ کو برقرار رکھنے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے قحطانی مہدی کا تصور پیش کر دیا. تو اب مہدی کا نام جو لیا جا رہا ہے اللہ کے دیدار کے لیے نہیں، اللہ کے خزانے کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے اپنے خاندانوں کی عظمت کو واپس لانے کے لیے یہ مقابلہ کیا جا رہا ہے اور مہدی کو پیدا کیا جا رہا ہے. تو وہ مہدی جس کے معنی ہدایت یافتہ کے ہے اب وہ دولت یافتہ ہو کر رہ گیا ہے. ہدایت یافتہ نہیں رہا، دولت یافتہ. دولت کی جسے ہوس پیدا ہوئی انہوں نے اس کے نام سے پیدا کرنے لگا. تو یہ تصور سفیانی کا پیدا ہوا. تو یہ ایک صاحب کہتے ہیں دوسرے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سفیانی پیدا ہوگا. جب تک سفیانی نہیں آئے گا مہدی پیدا نہیں ہوگا. یہ سفیانی کا زمانہ بنو امیہ کے دور کی بات ہے اور مہدی موعود علیہ السلام 847 ہجری کی بات ہے. بنو امیہ کے 80 سال، اس کے بعد میں بنو عباس کے تقریباً 200-250 سال، یہ سب چلے جانے کے بعد میں مہدی موعود سن 847 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں. اور جب علی سے پوچھا لوگ کہتے ہیں کہ 2204 میں مہدی پیدا ہوں گے، 2204 میں پیدا ہوں گے. حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا یہ مہدی جو بولتے ہیں یہ کب پیدا ہوں گے؟ تو کہتے ہیں کہ روایت میں آیا کہ حضرت علی پہلے تو فرمایا ہائے ہاتھ کہ آپ حروف نکالو، ہائے ہاتھ کے حروف نکالو تو 421 ہوتے ہیں. کیا 421 ہوتے ہیں. ہائے ہاتھ 2 مرتبہ فرمایا تو 421 اور 421 842. تو مہدی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 847 میں ہوئی ہے، سن 847 میں ہوئی ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا ہائے ہاتھ دور ہے، ابھی نہیں ہے، دور ہے. تو ہائے ہاتھ کا لفظ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا. تو دونوں کے میں حروف تہجد کے نکالا، حروف تہجد کے جو نکالا آداب نکالے تو 842 ہوتے ہیں. 47 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 847 میں. اس کے بعد وہ عقد بیدہ تسعا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو فرمایا دور ہے، کتنی دور ہے اس کو فرما دیا. اس کو آپ نے 9 کا آنکڑا بنایا، فرمایا کہ 9 بتا دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں 9 سال تو ہو نہیں سکتے، 9 سال تو نہیں ہو سکتے. سب سے زیادہ 9000 یہ بھی نہیں ہو سکتے. اب بقیہ کیا واسطے ہیں؟ 900. تو مہدی موعود نے دعویٰ کب فرمایا؟ سن 901 ہجری میں دعویٰ فرمایا. عقد بیدہ تسعا. حضرت علی نے اشارہ کیا 9 کا بنایا ہے. عرب جو گنتے ہیں ایسا گنتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یوں گنتے ہیں، ایسے نہیں گنتے. یہ پہلے 2، اس کے بعد یہ تیسری، پھر یہ چوتھی گنتے ہیں. تو یہ یوں بنایا 9 کا. کہ 9 کا آنکڑا، 9 میں سے 9 احاد ہوں گے یا 9 20 ہوں گے یا 9 میعاد ہوں گے. یا تو احد سے گنو تو 9 سال تو نہیں ہو سکتے، 9000 سال تو تصور بھی نہیں کر سکتے. البتہ بچتا ہے 900 سال. تو علی نے فرمایا 900 سال کے بعد مہدی آنے والے ہیں. اب کوئی 2000 بنا دے کہ کچھ اور کر لے، لیکن ہم کو جو روایت ملتی ہے 9 کی، وہ 9 سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ حضرت مہدی السلام 900 میں پیدا ہوں گے. 847 بھی 90 صدی ہجری کہلاتی ہے اور 901 میں تو مہدی موعود کا دعویٰ برابر مکہ معظمہ میں رکن یمانی کے ہوگا.
مہدی موعود کے بارے میں کہتے ہیں کہ لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، قسطن طنیہ کو فتح کریں گے۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ قسطن طنیہ کو فتح کرنے والا کون تھا۔ حدیثوں میں آیا ہے، روایت میں آیا ہے کہ بنو اسحاق کا ایک لشکر نکلے گا، وہ جا کر قسطن طنیہ کو فتح کرے گا۔ مہدی موعود کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں، بلکہ قسطن طنیہ کو فتح کرنے والا آپ تاریخوں میں اٹھا کر دیکھو، بنو اسحاق کا لشکر ہوگا، وہ جا کر فتح کرے گا۔ کسی تاریخ میں یہ نہیں کہ مہدی موعود کے زمانے میں مہدی موعود نے اپنے زمانے میں قسطن طنیہ کو فتح کیا تھا۔ اب تیسری جو روایت آئی ہے وہ روایت تو بڑی خاص ہے، رزین کی روایت ہے۔ اس روایت کے مقابلے میں کوئی روایت ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ روایت اس قدر مقدم ہے، اس کو سلسلۃ الذہب کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ وہ رزین کی روایت وہی ہے، کیف تہلک امتی امتن۔ اصل میں یہ بہت ہی مشہور حدیث ہو گئی ہے، مگر اس میں تھوڑی سی غلطی ہے، اس کو درست کر لینا ہے۔ پہلے لکھا گیا ہے کیف تہلک امتی لکھا جاتا ہے، حالانکہ امتی کا لفظ یہ ہے کیف تہلک امتن۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے پہلے حصے میں میں ہوں، درمیانی حصے میں مہدی ہے اور آخری حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہمارے پاس جو روایتیں اکثر چلی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں ہوں اور اس کے بعد بجائے مہدی کا نام لینے کے لے لیتے ہیں عیسیٰ کا نام، وہ عیسیٰ فی آخر یہاں، اور آخر میں لکھتے ہیں مہدی فی وسط یہاں۔ میں کہتا ہوں بھائی وسط کو وسط میں رکھو اور آخر کو آخر میں رکھو۔ تو حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں، وہ جو سلسلہ چل پڑا ہے بار بار ہر گھر میں جو خطہ ہمارے پاس ہے اس میں ذرا روایت کو بدل دیا گیا ہے، اس روایت کو صحیح کر لینا چاہیے۔ امتی نہیں ہے، وہ امتن کا لفظ ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے۔ اس روایت سے تو فرق بتا دیا گیا کہ رسول اللہ کب ہوں گے، بیچ میں کون آنے والی ہستی ہے اور آخر میں آنے والی ہستی کون ہے۔ زمانے کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کر دیا، تو یہاں پر عیسیٰ اور مہدی کو جمانے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اجتماع مہدی وہ اجتماع رسول، اجتماع عیسیٰ یہ غلط بات ہے۔ ہاں اجتماع عیسیٰ کا اور دجال کا جو ہوگا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، عیسیٰ کا آنا ہی دجال کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کی جو بعثت ہوگی وہ کاہے کے لیے ہوگی؟ مہدی کی بعثت اسلام کو پھر سے انہی بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جن بنیادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو برپا کیا تھا۔ اب وہ سوائے مہدی موعود کے کوئی اس لیے نہیں کر سکتا، مزاج جب تک وہ نہ ہو وہ ذہن پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ مہدی کا مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی طرح تھا۔ مہدی موعود معصوم تھے خطا سے، جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ اور ایک خاص بات آپ کو بتا دوں کہ مہدی موعود کے ساتھ جو امام کہا جاتا ہے، امام عام لفظ ہے، امام کوئی بڑا لفظ نہیں ہے، بہت ہی عام لفظ ہے۔ مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھانے والے کو بھی ہم امام کہتے ہیں، اس کی شان ہے ہمارے پاس، عزت و مرتبہ ہے، امام ہے وہ۔ قرآن میں تو گمراہی کی طرف ہدایت کرنے والوں کو بھی، گمراہی کی طرف لے جانے والوں کو بھی ائمہ کہا گیا ہے۔ یہ ائمہ ہیں جو لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو بھی ائمہ کہا گیا ہے، مگر ائمہ دلالت۔ اور اس کے مقابلے میں چند ائمہ ایسے ہیں جو یہدوننا، جو لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، اللہ کی طرف ہدایت کرتے ہیں، تو وہی ائمہ الگ ہے۔ مگر امام کا جو مقام ہے بہت بڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے سے پیغمبر تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو چند باتوں سے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ان کے پروردگار نے کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر ابراہیم نے ان آزمائش کی چیزوں کو پورے کر دیا، کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو جب اللہ نے کہا اے ابراہیم میں تجھے امام بنانے والا ہوں، پہلے سے ابراہیم کیا تھے؟ پیغمبر تھے، پیغمبر کی آزمائش ہوئی، آزمائش میں پورے ہوئے، تو اب اللہ کہتا ہے میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ معلوم یہ ہوا امام کا مقام اور ہے، پیغمبر کا مقام اور ہے۔ پیغمبر اپنی امت کے لیے پیغمبر ہوتا ہے، اور جو امام ہوتا ہے وہ تمام پیغمبروں کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔
इसीलिए अल्लाह ने फरमाया सुम्मा वहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, फिर हमने तेरी तरफ वही कर दी कि इत्तिबा करना हो तो किसकी इत्तिबा कर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा कर। तो मालूम यह होगा कि नबी की इत्तिबा नहीं करता, नबी इमाम की इत्तिबा करता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाने के बाद इमाम बनाया, पैगंबर से ऊपर का मर्तबा था। तमाम पैगंबरों ने भी इत्तिबा की है, तो किसकी इत्तिबा की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की इत्तिबा की, चाहे वो इसहाक के खानदान से हो या इस्माइल के खानदान से हो, सबने इत्तिबा की। इस्माइल के खानदान से एक रसूलुल्लाह थे, लेकिन अल्लाह ने उनको भी कहा नहीं इत्तिबा, तू खातिरुल अंबिया है, तो रहमतुल आलमीन है, मगर इमाम का जो मकाम है वो अलग है, तुझे इत्तिबा करनी चाहिए। तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करनी चाहिए। तो यह है इमाम का मकाम। अब इस इमाम के मकाम पर आने के बाद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ये फरमाया मुझे तो बना रहा है वो भी ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मेरे खानदान में से भी बना दे इमाम। तो अल्लाह ने कहा ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, नहीं, जो जालिम होंगे मैं उनके लिए वादा नहीं करता। फिर किसको, जो आदिल होंगे वो इमाम बन सकते हैं, जो आदिल होंगे वो इमाम बन सकते हैं। तो वह रसूलुल्लाह की दुआ, इब्राहीम की दुआ पैगंबर के लिए थी, इब्राहीम की दुआ इमाम के लिए थी। पैगंबर की दुआ रसूलुल्लाह के हक में मकबूल हुई और इमाम की दुआ महज मौत के लिए मकबूल हुई है। दो दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। पैगंबर की दुआ हुई तो बस फीहिम रसूलन मिनहुम, तो अल्लाह ने कहा मोहम्मद को बनाता हूँ, तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। और फिर फरमाया वमिन ज़ुर्रियती, इमाम बना दे मेरी ज़ुर्रियत में से भी, तो अल्लाह ने कहा कि बनाता हूँ। किसे, एक इमाम बनाता हूँ, मगर कौन होगा वो, आदिल होगा, जालिम नहीं होगा। इसीलिए महदी मौत के साथ है यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलियत जुल्मों व जौरा, जिस तरह जुल्म से भरी हुई थी महदी आएंगे तो क्या करेंगे, अदल से भर देंगे। और सबसे बड़ा अदल ये है, सबसे बड़ा जुल्म शिरक है, या नहीं तो आप सुबह लुक़मान उठाकर देखो, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरा प्यारे बेटे तो जुल्म मत कर, पर याद रख सबसे बड़ा जुल्म क्या है, शिरक है। तो सबसे बड़ा अदल क्या हुआ, तौहीद हकीकी। तौहीद हकीकी ये है, दो को मानना इस्लाम, दो को जानना इस्लाम, दो को देखना इस्लाम नहीं बल्कि मना है। महदवियत कहती है ऐ दो को देखने, ऐ दो को मानने वालों, ऐ दो को जानने वालों, दो को मत देखो, देखो तो सब जगह एक को देखो। ये तौहीद हकीकी है। यहाँ दुई की नफी की जा रही है। ये असल शिर्क है दुई, तू भी मैं भी, ये तौहीद हुई, तू भी है मैं भी हूं। क्या हुआ ये दुई, और अल्लाह कहता है कि नहीं दुई मेरे करीब आ नहीं सकती। अल्लाहुल वाहिदुल क़हार, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई आ नहीं सकता। तौहीद एक को चाहती है और सब दुनिया में तौहीद है। सब दुनिया में क्या है, तौहीद है भाई। हजारों लाखों लोग बोलते हैं मैं मानता नहीं, मैं बोलता हूं सब एक ही है। मैं कहता हूं अब यहां पब्लिक है, कल आप इतना देंगे लोगों को, क्या भाई 2000 का मजमा था, भाई 2000 आदमियों का मजमा था, तो आप कितने बोल रहे हैं 2000। मैं बोलता हूं 2000 बताओ कहाँ हैं 2000, तो आप बोलेंगे ये एक इनू, उसके बाद ये एक, क्या हुआ, इकाई है, एक इकाई को जरब देने से दो बन रहे हैं। मैं जब दो बन गए तो दोनों एक हो गए, नहीं चार हैं, तो मुराद कि चार इकाइयां हैं, हर एक इकाई है, हर एक इकाई है। 4000 का घोट कर मजमुआ 4000 नहीं बता सकते आप। 4000 बताने के लिए एक को 4000 मर्तबा गिनेंगे तो 4000 हो रहे हैं। तो ये दो इकाई हुई या दो ही पाई गई, सब जगह इकाई है। महदी मौद ये कहते हैं एक है तो एक को देखो, एक है तो एक को देखो, दो को देखना शिर्क है। दुई अल्लाह के पास अल्लाह को पसंद नहीं है, एक को देखो। इतना है, इतना है, ये जिंदगी आईना है, ये कायनात आईना है। एक शख्स
घर में आईना खाना बनाया, आईने के टुकड़े रखा था पूरे घर में। जब मैं ईरान को गया था तो बादशाह ने बनाया था, 24 महल कहते हैं, सिर्फ लकड़ी का महल बनाया था। चलते थे तो चर 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 आवाज आती थी, लकड़ी का महल पूरा। उसमें एक कमरा था आईना खाना, जिसमें सब छोटे 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 आईने के टुकड़े रखे हुए थे। जब उस कमरे में हम कदम रखते तो सब जगह हम ही नजर आते थे। कितने टुकड़े? 2000 टुकड़े। तो आबिद सुन कितने हो गए? इधर भी है उधर भी है, जिधर देखो हमारी हम ही है। तो वो आदमी जो आईना खाना बनाया इत्तेफाक से खुला रखकर बाहर चले गया था। उन्हें सब कुत्ते इसके ऊपर बोले, जितने टुकड़े थे वो सब के सब इसके ऊपर दौड़े। इन्हें हमला करने गया तो सब इस पे हमला करने लगे। इन्हें परेशान हो गया, परेशान बोला हाँ हमारे घर में आकर सब हमला कर रहे, तो मारा एक को जोर से, सर फूट गया। इधर का हमला हुआ तो इधर मारा, आखिर में लड़ते लड़ते सर फट गया, मर गया। बाद में मालिक आया, देखा कुत्ता अपने ही जिन्स को, अपने अक्स को अपना समझा, अपने अक्स को गैर समझा तो ये मारा गया, अपना समझता तो ना मारा जाता। मेहदी मौऊद ने फरमाया सबको अपना समझो तो झगड़े ना हो, और अगर गैर समझोगे तो झगड़े होते हैं। ये है तालीम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की, इसको वहदत की तालीम कहते हैं। तौहीद हकीकी की अगर किसी ने तालीम दी तो सिर्फ मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने तौहीद हकीकी की तालीम दी। और इब्राहिम ने दुआ मांगी थी इमाम की, अल्लाह ने कहा था इमाम तो बनाता हूं मगर आदिल होना जरूरी है। और आदिल कौन हो सकता है? अरे मेहदी मौऊद ने कहा आदिल 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 नहीं कर सकता भाई। एक बात में मेरी आखिरी बात है, आदिल आदिल नहीं कर सकता। मैट्रिक में पढ़ने वाला मैट्रिक वालों को पढ़ा सकता है, आप ट्यूशन उसके पास जाकर लेते हैं, मैट्रिक वाले के पास ये वो क्या बोलते नहीं। आप मैट्रिक पढ़ रहे हैं तो पढ़ाने वाला कौन होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन करने वाला ग्रेजुएट के पास तालीम नहीं लेता, उसे पढ़ाने वाला पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो मालूम यह हुआ अदल का सबक देने वाला आदिल अदल का सबक दे नहीं सकता, अदल से दुनिया को भर नहीं सकता, उससे ऊंचा वाला होना चाहिए। आदिल से ऊंचा मोहसिन, अदल वाला सिर्फ एहसान, अदल वाला इंसाफ करता है, मोहसिन एहसान का मर्तबा पर कायम होता है, वो एहसान कर सकता है। मेहदी मौऊद फकत आदिल नहीं थे, मेहदी मौऊद मोहसिन थे, तो मकाम एहसान पर से अदल कर सकते, मकाम अदल पर से अदल नहीं हो सकता। तो यही मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के औसाफ। ये शिया लोगों की है, ला मेहदी इल्ला ईसा, ला मेहदी इल्ला ईसा। अब तो यहां सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, ईसा के सिवा कोई मेहदी नहीं है। तो अब यहाँ दो को जो साबित करने की कोशिश कर रहे थे शिया लोगों ने, वो कुलिया ही बाकायदा बदल दिया और एक नई हदीस भर दी, ला मेहदी इल्ला ईसा, यानी ईसा के सिवा कोई मेहदी नहीं है। तो मामला खत्म हो गया। अब हम वो लोग बोल रहे हैं कि मेहदी ईसा एक साथ होंगे, हम बोल रहे हैं कि मेहदी और ईसा एक साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा यह सब बेकार है, मेहदी है कौन? ईसा के सिवा कोई मेहदी नहीं है। बात को खत्म करने की कोशिश कर रही है, मगर हदीस बनाने के लिए अकल की जरूरत है। हदीस बनाने के लिए भी, घड़ने के लिए भी अकल की जरूरत है। जब गलत काम करते हैं तो अल्लाह ताला उससे कुछ ना कुछ गलती करवा ही देता है। चोर लाख चोरी कर कर बचने की कोशिश करे, एक आध किलू तो छोड़ ही जाता है, छोटा मोटा तो किलू एक मिल ही जाता है पुलिस को, उसके बाद 5 साल नहीं 10 साल के बाद भी सही उसे पकड़ा जाता है, क्योंकि जुर्म जो है अपना निशान छोड़ जाता है। तो चोरी जब की जाती है, जाल साजी जब की जाती है तो कुछ ना कुछ असर हो जाता है। हदीस बना तो डाली ला मेहदी इल्ला ईसा, पर हदीस बनाना नहीं आया, हदीस बनाना नहीं आया। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मेहदी कहा है तो खाली मेहदी नहीं कहा, अल मेहदी कहा है। आप जितनी रिवायतें उठाकर देखो
क्या आया हुआ है? المہدی المہدی منی المہدی منی یقو اسری المہدی من ولد فاطمہ المہدی من حسین المہدی منا. جہاں بھی میں رسولوں نے لفظ استعمال کیا ہے خالی مہدی نہیں بولے بلکہ المہدی بولے ہیں. بس یہ حدیث بنائی گئی ہے لا مہدی الا عیسیٰ. حدیث بنانا نہیں آیا، المہدی بولنا تھا، مگر انہوں نے کہا مہدی. اور یہ عربی روایت کے خلاف، عربی عبارت کے خلاف، عربی مزاج کے خلاف. عرب جب بھی بات کرتا ہے تو نکیرے سے جملہ شروع نہیں کرتا، الف لام لگا کر اس کو برابر بولتا ہے. مسلمان اگر ہندوستان کا آدمی کتے کو دیکھے گا تو بولے گا ڈاگ خالی. عرب سے امریکہ سے جب بچے یہاں پر آتے ہیں میں ان کو واچ کیا تو جب انہیں کتے کو دیکھا ایک کار کو دیکھا اکار ڈاگ، تو خالی ڈاگ نہیں بولتا انہیں ڈاگ ایک یہ ڈاگ یہ بھی نہیں بولتے ڈاگ اکار. تو کیا ہوا اسی کو عرب دا نہیں بولتا الف بولتا ہے، الف بولتا ہے. الکتاب القلم، خالی قلم کوئی بھی نہیں بولے گا. تو اسی طرح مہدی کوئی بھی نہیں بولتا، کیا بولیں گے؟ المہدی. مگر حدیث جو میں سنایا ہوں کیا سنایا؟ لا مہدی الا عیسیٰ. حقیقت میں وہ المہدی بولنا تھا تو وہ عبارت بن سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا مہدی اور انہوں نے کہا لا مہدی الا عیسیٰ. تو یہ ہوا کہ عبارت بھی غلط ہو گئی. اب معنی میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں، عبارت صحیح ہوتی تو ہم معنی بھی کر سکتے تھے. جب عبارت بھی غلط ہے تو معنی میں جانے کی ہم کو ضرورت باقی نہیں ہوئی. تو یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مہدی جو ہوں گے وہ عیسیٰ ہی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد میں اور کوئی نہیں ہوگا. اور ہم دوسری توجہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کی بات سچی ہے. جب ہمارے المہدی چلے جائیں گے اس کے بعد عیسیٰ کے زمانے میں سوائے ان کے اور کوئی مہدی نہیں رہے گا. المہدی جب چلے جائیں گے تو اب عیسیٰ کے زمانے میں کون ہوگا؟ دو ہی ہستیاں رہتے ہیں، ایک مسیح الہدایہ عیسیٰ ابن مریم اور ایک مسیح الجلالہ دجال. تو اس زمانے میں مہدی کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. تو دجال کے زمانے میں اگر کہو تو بات صحیح ہے، اور اس کے بعد مہدی کے زمانے میں اگر بات کہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے، عبارت غلط ہے، اس لیے وہ عبارت کی روایت بھی صحیح نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے اس کے معنی کرنے کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد ایک چیز باقی رہتی ہے کہ مہدی ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا. بادشاہ نہیں ہوگا یہ تو میں آپ کو بول چکا ہوں. اب ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا اور حدیث روایت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. یملأ الارض، تمام کائنات کو بھر دے گا. تو ایک نقطہ یاد رکھنے کے قابل کا ہے تو عام لوگ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. قرآن میں الارض کئی جگہ آیا ہے لیکن اس کے معنی کرنے میں آپ کو آزو بازو دیکھنا ہوگا. جہاں اللہ تعالی السماوات کے ساتھ الارض لایا ہے وہاں معنی کل کے ہوتے ہیں. خلق السماوات والارض، تو یہاں معنی کیا کرنا؟ اللہ نے تمام آسمانوں کو پیدا کیا اور تمام زمین کو پیدا کیا. آسمانوں کے ساتھ عرش کا زمین کا ذکر ہوا تو وہاں پر تب معنی کرنا پڑتے ہیں. لہو ملک السماوات والارض، اللہ تمام آسمانوں کی کا بادشاہ ہے، بادشاہت اللہ کے لیے، تو زمینوں کی بادشاہت بھی اللہ کے لیے ہے. یہ بات صحیح ہے. تو السماوات کے ساتھ الارض آتا ہے تو اس کے معنی پوری دنیا کے لے سکتے ہیں. السماوات نہیں ہے، خالی الارض آیا ہوا ہے، اس کے معنی صرف اس حصے کے جہاں کی بات ہو رہی ہے، اس خطے کے جہاں وہ واقعہ ہوا ہے. جب یوسف علیہ السلام کرتے ہیں بادشاہ سے اجعلنی امینا خزائن الارض، مجھے تمام دنیا کے خزانوں کا مالک بنا دے. ہو سکتا ہے حکومت مصر کی، تو یوسف کیا کہے ہوں گے؟ مجھے ایسا کر دے، اس حکومت کا، اس مملکت کا مجھے تو ٹریجرر بنا دے، خازن بنا دے، فائنانس منسٹر مجھے یہاں کا بنا دے. اجعلنی خزائن الارض، تمام زمین کا نہیں بول سکتے، مصر کی حکومت کا تو مجھے فائنانس منسٹر بنا دے. تو یہاں الارض سے مراد ارض مصر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ شبیر احمد عثمانی نے قرآن میں ترجمہ کیا ہے، وہاں الارض سے مراد جنت بھی ہے.
नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशाअ। तो वहाँ जन्नत एक रिवायत आई है। वअौरसनल अर्ज, अल्लाह ताला ने हमको जमीन का वारिस बना दिया। तो कहते हैं यहाँ अल अर्ज से मुराद दुनिया की जमीन नहीं है, बल्कि यहाँ अल अर्ज से मुराद जन्नत है। चुनाचे नतबव्वउ मिनल जन्नति, हम जन्नत में जहाँ चाहें हम अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ अल अर्ज से मुराद पूरी जमीन दुनिया नहीं है, बल्कि जन्नत के एक टुकड़े को वो अल अर्ज के नाम से याद करते हैं। तो कुरान में जहाँ अल अर्ज आया हुआ है, देखना अस्समावात के साथ आया है तो पूरी दुनिया, और खाली आया है तो सिर्फ वो हिस्सा जहाँ की बात हो रही है। तो अब यहाँ अल्लाह कहता है कि मेहदी जमीन को इंसाफ से भर देंगे। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम उस रूए जमीन को भी इंसाफ से भर देंगे जहाँ के लोग आपको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इंसाफ से कब भरेंगे? जबकि मेहदी को मानेंगे, मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात वहां पहुंचेगी, लोग उस पर अमल करेंगे, तो ऐसी सूरत में उनको इंसाफ नसीब हो सकेगा। अगर आप जुर्म करते हो तो इंसाफ कहाँ से नसीब हो सकता है? तो ये कहना कि यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला से मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम सारी दुनिया को, रूए जमीन को अदल इंसाफ से भर देंगे, अरबियत के खिलाफ, अकल के खिलाफ, नकल के खिलाफ। ना अकल उसको मानने के लिए तैयार है, ना नकल उसका साथ देने के लिए तैयार है। तो इसी सूरत में ये कहना कि मेहदी जमा हुए जमीन को भर देंगे, ये बात गलत है। मेहदी यकीनन भर देगा। कब भर देगा? उस वक्त जबकि लोग आपकी हिदायत को तस्लीम कर लें। अगर आपकी बात, मेरी बात आपकी समझ में नहीं आती तो मैं बात मिसाल के जरिए देता हूँ। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, ऐ पैगंबर हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या हिंदुस्तान के लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रहमत बनकर आई है? अगर रहमत बनकर आती तो यहाँ हिंदुओं की तादाद कितनी है, बुत परस्तों की तादाद कितनी है? अरे कुछ दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं तो रसूल की हयात की बात करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो क्या इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था? यमन के कितने हिस्से ऐसे थे जो इस्लाम से खाली थे? हिजाज के कितने इलाके ऐसे थे जिन्होंने, जहां पर इस्लाम की रोशनी की किरण भी नहीं पड़ी थी? रसूलुल्लाह इंडिया भी चले जाते हैं, मगर फिर भी अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। शब्बीर अहमद उस्मानी ने कुरान का तर्जमा किया है, उस तर्जमे में लिखते हैं इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने रहमत आलम की तालीमात को सुना, ईमान लाए, अमल किया, तो रसूलुल्लाह की जात उनके वास्ते रहमत साबित हुई। और जिन लोगों ने रसूल को नहीं माना, तालीमात को कबूल नहीं किया या उस पर अमल नहीं किया, तो रसूल की जात उनके लिए रहमत साबित नहीं हो सकती। तो रहमत बनने के लिए कबूल करना जरूरी है। जब रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद आप सबके लिए रहमत न बन सके सिवाय उन लोगों के जिन्होंने आपको कबूल किया, आपकी तालीमात को अमल किया, तो मेहदी सारी दुनिया को अदल इंसाफ से कैसे भरेगा? जबकि अक्सर लोगों ने उनका इनकार किया, झुटलाया, निकाला, इखराज किया, हिजरत करने पर मजबूर किया, ईज़ा फी सबीलिल्लाह की। तो क्या ऐसे लोग भी, इनको भी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम अदल इंसाफ से भर देंगे? मगर ये जरूरी नहीं कि मेहदी अपनी जिंदगी ही में अदल इंसाफ से भर दें। जिस तरह रसूलुल्लाह के साथ बाद में रहमतुल आलमीन साबित हो रही है, ऐसा ही मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त के कम लोग होंगे, लेकिन बाद में महदवियत फैली और ऐसी फैली लोगों ने साफ तौर पर लिख दिया कि ये इंसान नहीं थे बल्कि मलाया आला के फरिश्ते थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इन जमीन की तहारत के लिए बनाकर भेजा था। वो रहमत बनकर आए, ये तहारत बनकर आए। इन्होंने दुनिया को पाक किया। मगर कैसे पाक किया? कैसे पाक किया? घोड़ों के जरिए नहीं। मेहदी मौत की निशानी तो ऐसी है कि सारी दुनिया में अपनी जगह वाहिद है। लोग कहते हैं कि मेहदी जंग करेगा, 70,000 लोग उसके साथ रहेंगे। अब तो कहा जा रहा है 17,000 बेड़े उसके साथ रहेंगे और हर बेड़े में 5,000 का लश्कर होगा। तो मेहदी मौत की फौज की तादाद कितनी हुई?
بہت زیادہ ہوگی. اور حدیث کیا کہتی ہے معلوم آپ کو؟ حدیث کہتی ہے یبایع بین الرکن والمقام، مہدی وہ ہوگا کہ جس کے ہاتھ پر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی. لا یوقظ نائما، کسی سونے والے کو جگائے گا بھی نہیں. ولا یحریق دما، اور کبھی خون نہیں بہائے گا. یہ دیکھیے رحمت العالمین کی یہ شان ہے. نہ سونے والے کو جگائے گا نہ کسی کو خون بہائے گا. یہ کس کی شان ہے؟ یہ مہدی موعود کی علامت بیان کی جا رہی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس علامت کا حامل سوائے سید محمد جون پوری کے اور کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ اپنے مخالف کو تھپڑ بھی مارے گا کوئی، یا اٹھا کر کہے گا پڑھ کر میرا کلمہ کر تصدیق میری، میں اللہ کا خلیفہ کبھی ایسا نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سونے والے کو جگایا نہیں. گھروں پر جا کر پکار کر دستک دی ضرور تبلیغ کی بات کہنے کے لیے، اور جب گالی گلوچ ہوا تو واپس آ گئے. پتھر بازی ہوئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے جنگ نہیں کی. مکے کی 13 سالہ زندگی رسول اللہ کی بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط صبر سے کام لیا، مگر کسی کو تکلیف نہیں دی. مدینہ جانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے تب کہیں چل کر رسول اللہ نے جنگ کی ہے، مگر وہ جنگ حملہ آورانہ جنگ نہیں تھی، وہ جنگ مدافعانہ تھی. جب حملہ ہوتا تھا تو رسول اللہ مدافعات کرتے تھے، اپنی طرف سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جارحانہ حملہ نہیں کیا، مدافعانہ بھی ہمیشہ اپنا حرکت کی تھی. تو جو خلیفوں کی شان ہوتی ہے مہدی موعود کی وہی شان تھی. آپ کے ہاتھ پر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی گئی. آپ نے کسی کو جگایا تک نہیں، تکلیف نہیں دی، جگایا تو مراد، اور کبھی کسی کا خون نہیں بہایا. خون نہیں بہایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون لوگ بہانے کی کوشش کرے ہوں گے، خون بہا بھی گیا. زندان مبارک زخمی ہوئے، طائف کے میدان میں آپ اس قدر آپ لہو لہان ہوئے کہ آپ کے بدن سے بہنے والا خون آپ کے موزوں میں جمع ہو گیا. لوگوں نے کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم بد دعا کیجیے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت العالمین کی شان ظاہر فرما دی اور کہا کہ نہیں، اللہم کے قومی رحم، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے کہ لوگ میری بات کو نہیں سمجھتے، میرے مقام کو نہیں سمجھتے. رسول اللہ نے خون نہیں بہایا. تو مہدی رسول اللہ نے جو کام کیا مہدی موعود علیہ السلام نے وہی کام، کیونکہ آپ کا مقصد امت کو ہلاکت سے بچانا تھا. اور ہلاکت کے معنی ختم ہونے کے نہیں، ہلاکت کے معنی بے بہرا ہو جانے، دین سے بے بہرا ہونے کے، دولت ایمان سے محروم ہونے کے، اللہ کے دیدار سے محجوب ہونے کے معنی کو ہلاکت کے نام سے یاد کرتے ہیں. دنیاوی مال سے محروم ہونے کو بھی نہیں کہتے، ہلاکت نہیں کہتے. ہاں دیدار خدا سے محروم ہو، دین کی دولت سے محروم ہو جائے تو البتہ اس کو ہلاکت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور مہدی کا آنا امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے تھا. اور ہلاکت کب ہوتی ہے؟ جب دنیا میں مال کی بہتات زیادہ ہو جاتی ہے یا دنیا والے مال کی طلب میں دیوانے ہو جاتے ہیں تو وہ ہلاکت کا سبب. اور اگر آپ کو یقین نہیں تو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اور جس میں آپ سنیں گے وَإِذَا عَرَضْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کی لفظ دیکھا وَإِذَا عَرَضْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں امرنا مترفیہا، تو ہم ان کے مالداروں کو چھوٹ دے دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، مالدار فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رسوم و عادات کا شکار ہو جاتے ہیں، بدعتیں اپنی طرف سے نکالتے ہیں، دولت میں من مانی اسراف خرچ کر دیتے ہیں، اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ہمارا فیصلہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتے ہیں. تو تباہی ہلاکت کیوں پیدا ہوئی؟
مالداروں کی مالداری کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا. تو مہدی موعود کا کہنا یہی تھا اصل ہلاکت کی جگہ دنیا نہیں، دنیا تو دنیا کی محبت یہی ہلاکت کا باعث ہے. اور محبت دنیا کا مقابلہ ترک دنیا سے کرنا چاہیے. تو جو ترک دنیا کیا وہ ہلاکت سے محفوظ ہو گیا. اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے ترک دنیا کو فرض کیا. نہیں ہے دنیا تو آپ نے فرمایا ایثار موجود جو ہے اس کا ایثار کر دے، اور نہیں ہے تو ترک المفقود، نہیں ہے تو تمنا بھی مت کر. اگر نہیں ہے تو تمنا مت کر. بازار سے گزرنے کی پوری اجازت، مگر گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ ہے وہ سب خریدا جائے. جب معمولی پینے والا شاعر غالب کہتا ہے دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، اور بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. میں نے یہ فرماتا رہو دنیا میں دنیا کے طلبگار رہو مت رہو، اور گزرو بازار سے بس خریدار مت بن جاؤ، بس خریدار مت بن جاؤ. ورنہ تم خریدو گے آج اور کل دنیا تم کو خرید دے گی، اور جب تم کو دنیا خرید دے گی تو تم آخرت سے محروم ہو جاؤ گے. اس لیے آپ نے فرمایا مناصر الحیات الدنیا، جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو پھر اس کا ٹھکانہ سوائے ہوگا پھر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا انسان کو تباہ کرنے کی جگہ ہے. دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، ضرورت اپنی ضرور پوری کرو، مگر دنیا کے غلام مت بن جاؤ. مہدی دنیا ہی کی غلامی سے، دنیا کی اسارت سے بچانے کے لیے تشریف لائے تھے. نفس کی غلامی اختیار مت کرو، دنیا کی محبت میں مت مرو، اللہ کی محبت میں جیو، ضرورت پوری کرو، مگر دنیا کی خواہش اپنے دل میں مت رکھو کہ یہی سب سے بڑی ہلاکت ہے جس سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا. اور مہدی موعود نے تعلیم گونجی، اور دنیا ہی کی نہیں، آپ نے فرمایا ارے دنیا کو چھوڑنے والے آخرت کو بھی چھوڑ دے، کیونکہ دنیا کو تو انہیں چھوڑ دیا، اگر آخرت کی طلب رکھی تو بندہ اللہ کا چاہنے والا نہ رہا، مزدور بن گیا. اور مزدور کیا کرتا ہے؟ شام تک محنت کرتا ہے، وہ 5 بجے کے بعد ہاتھ دھو لے کر کھڑے رہتا ہے. کیوں بھائی کام ہوا چلے جاؤ، صاحب مزدوری دو. تو جب مزدوری دیتے ہیں تو وہ لے جاتا ہے. ہم بھی نماز پڑھ لیے کھڑے ہو گئے، کیا ہے؟ وہ جنت دے دو. کیا ہے وہ نہ وہ کرے تو وہ دیتے ہو رہے تو جنت دے دو. مہدی موعود نے کہا ارے دنیا کو چھوڑنے والے آخرت کو بھی چھوڑ دے، اور اگر وہ جنت دینے کی بات کرتا ہے تو بات کر لے سجدوں کے عوض فردوس ملے، ہرگز مجھے منظور نہیں. سجدوں کے عوض فردوس ملے، ہرگز مجھے منظور نہیں. مخلص ہوں، عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں، کوئی مزدور نہیں. میں جو عبادت کرتا ہوں خلوص دل سے کرتا ہوں، اور تیری محبت میں بندہ کرتا ہوں. میں تیرا بندہ ہوں، کوئی مزدور نہیں ہوں کہ ہاتھ مل کے کھڑے ہو جاؤں تو جنت دے دے. بولتے ہیں جب دنیا کو چھوڑتے ہو آخرت کو بھی چھوڑ دو، پھر کیا حاصل کرو؟ پھر حاصل کیا کرنا ہے؟ اتنا بول دو کہ تو نے مجھے پیدا کیا اور میری شانتی تیری شانتی کی تجھے سجدہ کیا جائے، میں سجدہ کر لیتا ہوں، اور میں جو سجدہ کیا ہوں تیری ذات کے لیے کیا ہوں. اب مجھے معاوضہ تو دینا بھی چاہتا ہے تو تیری ذات دے، ورنہ نہیں تو مجھے چاہیے کچھ نہیں چاہیے. یہ ہے تعلیم مہدی موعود علیہ السلام. مہدی السلام نے بہت اونچے مقام پر پہنچا دیا، اور ہم کو کہا کہ نہیں تو اوپر بڑھنے والا ہما ہے، اڑتا جا اڑتا جا اڑتا جا. مہدی اللہ کی کوئی حد نہیں، اور اللہ کے تعریف کی بھی کوئی حد نہیں ہے، ہر مقام سے تو آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، اور دنیا کو جو ضرورت تھی وہ رسول کی زندگی کی ضرورت تھی. دنیا کو ابو لہب کی زندگی کی ضرورت نہیں تھی، دنیا کو فرعون کی زندگی کی ضرورت نہیں تھی، دنیا کو نمرود کی زندگی کی ضرورت نہیں تھی. دنیا کو ضرورت تھی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی. کیوں؟ اللہ نے کہا رسول کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرو،
اور رسول کا اسوہ حسنہ اپنے آب و تاب کے ساتھ سر تابہ اسوہ حسنہ اگر کسی ہستی نے پیش کیا تو وہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے پیش کیا. اسی لیے آپ نے دعویٰ کیا مذہب ماں کتاب اللہ وہ اتباع محمد رسول اللہ ہو گیا ہے. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ جب بھی آپ کو سننے سے منع نہیں ہے، بازار سے گزرو، ٹی وی سے گزرو، مگر کسی کے رائے کو، کسی کے تھیسس کو، کسی کے تھیم کو، کسی کے نظریے کو، کسی کے فارمولے کو قبول کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ دیکھتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے جج کرو کہ کہاں تک سچائی ہے اور کہاں تک ملاوٹ ہے. سچائی کو اختیار کرو اور اگر ملاوٹ ہے تو اس کو چھوڑتے ہوئے چلے جاؤ. اس کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا ملاوٹ کی چیز ہے. آج کوئی چیز آپ کو خالی نہیں صاف نہیں مل رہی ہے. پانی صاف مل رہا ہے نہیں، ہوا نہیں، سب ہر چیز پلیوٹیڈ ہو کر رہ گئی ہے. سب انہائجین جتنے کہتے ہیں. کھانا بھی نہیں، تیل وہ بھی نہیں ہے، ملاوٹ کا مل رہا ہے. کھانا، پانی، ہوا سب چیز پلیوٹیڈ ہو کر رہ گئی ہے. تو اب دین کہاں سے پلیوٹیڈ کے بغیر مل جاتا؟ اصل میں اللہ کے نام کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا. اسلام خود کرپٹڈ ہو گیا تھا. مہدویت کیا ہے؟ اسلام کو کرپشن سے بچانا تھا. اللہ کا نام لے رہے تھے، اللہ کے لیے نہیں. یا ودود 100 مرتبہ پڑھیں گے. جس سے محبت ہے انہیں ہماری محبت میں بے چین ہو کر آ جائے گی. یا رزاق پڑھیں گے تو بے روزگاری دور ہو جائے گی. نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ اللہ کا. کام کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا. مہدی موعود نے فرمایا نہ وظیفہ پڑھو، نہ درود پڑھو، نہ وظیفہ پڑھو، نہ اوراد پڑھو، اللہ کو پکارو، اللہ کے لیے پکارو. یعنی مذہب جو کرپٹڈ ہو گیا تھا، سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ کرپٹڈ مذہب کو مہدی موعود علیہ السلام نے کرپشن سے بچا لیا اور پاک و صاف رکھا. خدا کو پکارو تو خدا کے لیے، نماز اللہ کو سجدہ کرو تو اللہ کے لیے. اور اللہ شاکر ہے. ایک پیالی چائے کی تم کسی کو پلاتے ہو تو وہ دوبارہ چائے پلانے کی فکر میں رہتا ہے، اور تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تم کو چھوڑ دے گا. وہ جو کہتا ہے تم یہ کرو میں 10 دیتا ہوں، وہ جو کہتا ہے کہ میں شکور ہوں، وہ جو کہتا ہے کہ میں قدردان ہوں، تو آدمی کا آدمی دیتا ہے کرتے ہو. آدمی کے پاس تم LIC کے پاس جا کر جب تم پریمیم بھرتے رہتے ہو، ایکسیڈنٹ ہوتے ہی کلیم کرو تو فوراً تم کو انشورنس مل جاتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میرے نام پر برابر پریمیم ہر سال زکات دیا کرو. ہندوؤں کی کمپنی پر بھروسہ اور خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. یہ دھوکہ بھی دے سکتی ہے کمپنی، اور کلیم کرنے کے بعد چمکاتے ہیں تو فیل بنتا ہے اور نہیں تو پھراتے رہتے ہیں. اور جب ان کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے کہ منظور کرو اتنا پرسنٹیج تو پھر آپ کو رقم ہاتھ میں آتی ہے. تو دھوکے باز کمپنی کے ساتھ برابر پریمیم بھرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں. لیکن اللہ یہ کہتا ہے زکات پابندی سے ادا کرو. یاد رکھو تم ایک دو، تمہیں ایک کو 10 دیتا ہوں. لیکن آج بندوں کو بھروسہ جھوٹی کمپنی پر بھروسہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. مہدی موعود کی آمد اسی لیے ہوئی تھی کہ مہدی موعود کہتے تھے اللہ پر بھروسہ کرو. توکل کی تعلیم دی اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے. صحبت کی تعلیم دی نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کے لیے. عزت کی تعلیم دی برے لوگوں سے الگ رہنے کے لیے. تعلیمات میں مہدی کی انسان کو انسان بنانا، مسلمان بنانا، اور اس سے آگے ایک اور چیز بنانا ہے. میں بول نہیں سکتا، بولوں گا تو شریعت میری زبان کاٹ لیتی ہے، بولوں گا تو شریعت کی زبان کاٹ لیتی ہے. تو وہ مقام بنانے کے لیے، انسان کو اس مقام پر لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا تھا. اور بندگی میں نے اپنے کلام سے ثابت کر دیا جو خدا ہو سو خدا کو دیکھے. اب آپ سوچو کہ آپ کو مہدی موعود کیا بنانے کے لیے آئے تھے؟ مہدی موعود یہ کہنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ میں تیرے سامنے پرپوزل پیش کرتا ہوں تو ڈسپوز کر. نہیں، وہ مقام پیدا کرو، وہ پرپوز کرے تو ہم ڈسپوز کریں.
وہ مقام پیدا کرو کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مقام پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ کی خوشنودی اتنی حاصل کرو کہ اس کے بعد اللہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو جو چاہتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بندہ کیا کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیری ذات میں فنا عطا کر دے، پھر وہی میری منظور ہو جاتی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام بزرگوں کا، مشائخین کرام کا خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، باہر سے آنے والوں کا بھی، کہ ایک حقیر سی نوٹس پر چھوٹی سی اس مخالف کثیر تعداد میں جمع ہوئے، اور میرا مقصد یہی تھا کہ ایسے وقت میں جس کو میں یہ پیریڈ آف کرائسس کہتا ہوں، ایک بحران کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، ایک بہت ہی خلیج ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک طبیعت میں خلجان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اس وقت میں چاہتا تھا کہ نہیں، بات کو صحیح طریقے پر کھلے الفاظ میں سامنے رکھیں اور یہ بتائیں کہ اس قسم کی باتوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تلبیس ابلیس ہے، جس میں صرف دھوکہ دے کر الفاظ کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا ہے، ورنہ حقائق اپنی جگہ ہے، احادیث اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور یہ تو فقط میں نے آج چونکہ حدیث سے بات ہوئی تو حدیث سے بات کی ہے. میرا مقام، مہدی کا مقام تو بہت اونچا ہے، اور اونچا مقام یہ ہے کہ مہدی موعود کو قرآن سے ثابت کیا جائے، قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا جائے. یہ بڑا اونچا مقام ہے، اس لیے کہ جب قرآن میں رضاعت دودھ پلانے کے مسئلے سے لے کر حکومتوں کے مسئلے تک بیان کیے گئے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ مہدی موعود کا مسئلہ بیان نہیں کرا ہوگا؟ چوری کرتے ہیں تو ہاتھ کاٹنے کی بات کہی گئی ہے. حکومتوں کے تعلق سے آخرت میں حشر میں کیا ہوگا اتنی اللہ نے کیسے بیان کی ہے. تو بیچ میں امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کیا کر رہا ہے اللہ؟ کیا اللہ اس کا ذکر نہیں کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس موضوع پر پھر کبھی آئندہ بحث میں نشست میں اس موضوع پر بات ہوگی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود کو کہاں کہاں بیان فرمایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کیا آپ لوگوں کی تشفی ہوئی یا کچھ پوچھنا ہے کسی کے ذہن میں جو دیکھ چکے ہیں؟ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے نام نہیں لیا. میں عام بات آپ کے سامنے تھی. میرے ذہن سے اگر کوئی بات، کوئی شوشہ، کوئی گوشہ چھوٹا نظر آتا ہے تو پھر آپ پوچھو، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. ورنہ اپنی حد تک میں سب کور کیا. 2-3 ایپیسوڈ میں خود دیکھا، اس کے بعد جو لوگ دیکھے تھے اس کو منگوایا، اس کی بھی اسٹڈی کیا ہوں. پھر اس کے بعد میں اپنے طور پر جو نوٹس تیار کرے تھے وہ ان کے سوالات کو سامنے رکھ کر غلط فہمیوں کو سے بچانے کے لیے جو کام کر سکتا تھا وہ کام کیا ہوں. میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، اور علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری نظر سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، چپ ہو گئی ہے. اگر کوئی مجھے مطلع کرے تو ہو سکا تو اب، یا اب نہیں ہو سکتا پھر اسٹڈی کروں گا، پھر کتابوں کا مطالعہ کروں گا، پھر آپ کو جواب دینے کی کوشش کر سکتا ہوں. اگر کوئی بات ہے تو پوچھیے، نہیں ہے تو شکریہ ادا کرنے کے لیے کہیں گے. ویسے تو میں نے شکریہ ادا کیا 2 پارٹیوں کا، ایک مرکزی جماعت مہدویہ اور ایک مہدویہ نوجوان کمیٹی مہدویہ سرکار. ان لوگوں نے بیڑا اٹھایا اور اس کو سب ساتھ دینے میں جن لوگوں نے اپنی شرکت کے ذریعے عزت سے پر رونق بخشی اور آپ لوگ شریک ہو کر اس کو سنیں، تو کافی دیر تک یاد رہے گا. بٹ ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں آج پھر اس کو یاد رکھیے، خدا را کسی کے بھٹکانے بہکانے پر نہ جائیے. ہمارے پاس حقائق موجود ہے، ہمارے پاس صداقتیں موجود ہیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنے مرشدوں کے پاس، مشائخین کے پاس رجوع ہوں. اور میں تو جب تک میں ہوں میرے پاس بھی رجوع ہو سکتے ہیں، جو بات ہوگی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. واخر دعوانا رب العالمین. ہے کوئی بات آپ کے پاس؟
لا الہ الا اللہ اللہ الہنا القرآن والمہدی امامنا. سلام پھیریے ہوئے. السلام علیکم. آپ سے